السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں ہمارے ناول کی جانب۔ ہڈو کے دونوں پاکٹ میں ہاتھ ڈالے چہرے پر جان لیوا مسکراہٹ لیے وہ کافی دیر سے اس کھڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ 4 سال کے بعد وہ آج پھر اسی جگہ پر کھڑا تھا۔ وقت تبدیل ہوا تھا مگر وہ آج بھی اسی جگہ پر کھڑا تھا۔ اس نے پرسرار سی نظروں سے ان در و دیوار کو دیکھا۔ ایک گہرا سانس فضا کے خارج کرتے وہ آگے بڑھا تھا، پائپ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں سے تھامتے وہ اسی طریقے سے آج پھر سے اوپر چڑھ رہا تھا جیسے وہ پہلے کیا کرتا تھا۔ برف باری کا موسم شروع ہوا تھا جس کی وجہ سے صبح کے 9 بجے بھی کافی اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ 4 گھنٹوں سے وہ باہر کھڑا رافع کے جانے کا ویٹ کر رہا تھا۔ اب جب وہ جا چکا تھا اس کا راستہ بالکل صاف تھا، اسی لیے وہ اطمینان سے اوپر چڑھتے گرل سے چھلانگ لگاتے اندر کو کودا تھا۔ محسوس پرانے طریقے سے کھڑکی کو گھمایا، تھوڑی پوش و پیش کے بعد وہ کھلتی چلی گئی۔ ویام نے بنا آواز کے پاؤں اندر رکھا تھا اور پھر دوسرا پاؤں بھی اسی احتیاط سے رکھتے وہ مڑتے کھڑکی اندر سے لاک کر گیا تھا۔ پردے برابر کرتے اس نے ایک تیز نظر پورے کمرے پر ڈالی۔ بیڈ پر کروٹ کے بل لیٹے اس توانا وجود کو دیکھ ایک دل فریب سی مسکراہٹ اس کے انابی ہونٹوں پر رقص کرنے لگی۔ ہوڈی اتارتے اس نے ایک طرف صوفے پر اچھالی، شرٹ کے بٹن کھولتے وہ چلتا دروازے تک گیا تھا، اچھے سے لاک کرتے وہ واپس صوفے پر آیا۔ نظریں سامنے بیڈ پر لیٹی اینا پر اٹھی تھی مگر وہ تیز تیز ہاتھ چلاتا، شرٹ ایک جانب پھینکتے اب شو لیس کھول رہا تھا۔ شوز اتارتے وہ سرخ نیند سے بوجھل آنکھیں لیے بیڈ کی جانب بڑھا تھا جہاں وہ مزے سے نیند کی وادیوں میں ڈوبی پڑی تھی۔ ویام چلتے ایک جانب آرام سے نیم دراز ہوا تھا، ہاتھ سر کے نیچے رکھتے اس نے گردن گھماتے اسے دیکھا جو اس کی جانب پش کیے سو رہی تھی۔ تبھی بے خود سا ہوتے اس نے جھٹکے سے ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپٹاتے اسے اپنی جانب کھینچا تھا جو ایک دم سے اس کے سینے سے لگی تھی۔ یوں کسی کے کھینچنے پر اینا کی نیند میں خلل سا پڑا تھا۔ اس نے بوجھل سی نیند سے بھری اپنی گرے کانچ جیسی سرخ نظروں سے سامنے دیکھا جہاں وہ بھوری آنکھوں میں خمار کی سرخی لیے اسے ہی والہانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اینا نے آنکھیں جھپکتے اسے دیکھا، پھر ہلکا سا مسکراتے اپنا دایاں ہاتھ اس کی گردن کے گرد حائل کرتے وہ پھر سے آنکھیں موند گئی تھی۔ ویام نے آئی برو اچکاتے اسے داد دینے والی انداز میں اس کے بالوں کو سہلایا تھا۔ میری نیند برباد کر کے خود کیسے سو سکتی ہو تم این؟ اس کے کان میں شرارت سے گمبھیر سرگوشی کرتے ویام نے جھٹکے سے اس کی گردن اور کمر پر گرفت مضبوط کرتے اسے اپنی جانب کھینچتے اپنے نیچے گرا دیا تھا۔ اینا نے بوکھلاتے گڑبڑا کے آنکھیں کھولی تھیں مگر پھر سے ویام کو دیکھ اب اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ گلابی ہونٹیں ہلکے سے کھلے تھے جبکہ پھولے گلابی گال اس وقت سرخ پڑ رہے تھے۔ ویام اپنے چہرے پر جھکے ویام کی گرم سانسوں کو محسوس کرتے اینا نے مدھم سی سرگوشی نما آواز میں اسے پکارا تھا۔ ویام مسکرایا، ہاتھ اس کی کمر سے نکالتے اس نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو اپنے ہاتھوں میں الجھایا تھا۔ اینا کی نیند بھگ سے اڑی تھی، وہ سچ میں آیا تھا۔ اینا نے تھوک نگلتے گردن گھماتے آگے پیچھے دیکھا مگر وہ اسی کے گھر اسی کے کمرے میں تھا۔ ویام تم نے معاف کر دیا نا مجھے؟ اپنی گردن پر اس کے ہونٹوں کے لمس کو محسوس کرتے اینا نے تھوک نکلتے خوش خلق کو تر کرتے بے چارگی سے لرزتی آواز میں پوچھا تھا مگر جواب ندارت تھا۔ اینا کو اپنے آگے پیچھے خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہونے لگیں۔ ویام وہ لڑکی کون تھی؟ اینا نے بمشکل اپنا ایک ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا تھا اور غصے جلن کے شرارے آنکھوں میں بھرے اس نے غصے تیش سے اس کے بھورے بالوں کو جھٹکے سے پیچھے کی جانب کھینچا تھا۔ ویام جو مدہوش سا اسے محسوس کر رہا تھا، اس اچانک غیر متوقع حملے پر اس نے غصے سے سرخ پڑتی اینا کو دیکھا تھا جس کی آنکھوں میں جلن اور غصے کی سرخی واضح تھی۔ لڑکی تھی اور خوبصورت بھی، دیکھا نہیں تھا کیا؟ اس کا یوں جلس ہونا ویام کو کافی بھایا تھا۔ اینا کا یہ پوزیسو روپ کہاں دیکھا تھا اس نے؟ کام کی وجہ سے ملا تھا اور وہ سب صرف ایک ناٹک تھا، ویام نے کہتے اس کے پھولے گال پر ہونٹ رکھے تھے۔ اینا پل بھر کو خاموش سی رہ گئی تھی۔ کیوں تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا یہ سب؟ اپنی ناک پر اس کے ہونٹ رکھتے دیکھ اینا نے دانت پیستے گردن دوسری جانب گھمائی تھی۔ اس کے انداز پر ویام کو جی بھر کے پیار آیا تھا مگر وہ لب دانتوں تلے دبائے اسے یوں خفا ہوتے دیکھ رہا تھا۔ اچھا تم ہی بتاؤ کیا کروں میں؟ ویام نے مسکراتے محبت سے اپنے ہاتھ میں الجھتے اس کے ہاتھ کی انگلیوں کو چومتے محبت سے پوچھا۔
تم کسی بھی لڑکی کو نہیں دیکھو گے اب سے، اور بھی تو کتنے آدمی ہیں، وہ کرے لڑکیوں سے باتیں، یہ پیار محبت کا ناٹک، مگر تم نہیں کرو گے ایسا کچھ بھی۔ خود پر سایہ فگن ہوئے ویام کی بھوری آنکھوں میں اپنی کانچ سی آنکھوں کو گاڑتے وہ ایک اعتماد، ایک عزم سے تحکم بھرے لہجے میں بولی تھی۔ ویام نے جان نثار کرتی نظروں سے اس کے اس نئے روپ کو گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ اگر دیکھا تو پھر کیا کرو گی تم؟ اس کی بات کو مذاق میں اڑاتے وہ دوبارہ سے مسکراتا اس کی گردن پر جھکا گستاخیاں کرنے لگا۔ میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گی ویام، وہ غصے سے پھولے سانس سے نم آواز میں برس پڑی تھی۔ اگر میرے علاوہ کسی کو دیکھا بھی تو اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے، وہ غصے سے چیخی اونچی آواز میں بولی تھی، مگر اس کی نظروں کو خود پر پاتے اینا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا اور سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرنا چاہا تھا، مگر ویام نے جھٹکے سے اس کے دونوں ہاتھ کو سختی سے اپنی گرفت میں لیا تھا۔ اینا نے پھڑپڑاتے اپنے ہاتھوں کو اس کی گرفت سے آزاد کروانا چاہا تھا، مگر ویام کی خمار زدہ سی بھوری نظروں کو خود پر ٹکا پاتے ہی وہ ایک دم سے فریز سی ہو گئی تھی، جیسے جبکہ مقابل نے مسکراتے جھکتے اس کی بند آنکھوں کو دیکھا تھا اور نرمی سے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی سخت گرفت میں لیتے وہ مدھوش سا اس کی مہکتی سانسوں کو خود میں اتارنے لگا تھا۔ نہیں آ رہا، کچن میں کام کرتی نینا کے کندھے پر تھوڑی ٹکائے وہ دل ہی دل میں خوش ہوتے، بظاہر فکر کام کرتی نینا کے کندھے پر تھوڑی ٹکائے وہ دل ہی دل میں خوش ہوتے، بظاہر فکر مندی سے گویا ہوا۔ کام سے گیا ہوگا میرا بچہ، اللہ جانے کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا، کہاں بھی تھا دیکھنے دے مجھے، چلا گیا نا رات کو ہی، 11 بج رہے ہیں دن کے، اللہ جانے کہاں چلا گیا۔ نینا کے پاس اپنی فکر مندی کے ڈھیروں قصے پڑے تھے، اپنے پیٹ پر سرکتے وریام کے ہاتھ پر تھپڑ مارتے وہ خفگی سے اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ ڈارلنگ یو نو واٹ، آج میں کتنا خوش ہوں، کیونکہ آج میری لٹل نین گھر آ رہی ہے واپس، وریام نے بنا اس کی حرکت پر غصہ کیے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ سجائے کہا تھا۔ نینا خود بھی کافی پرسکون تھی، ہرمین اور انزک واپس آ رہے تھے، بھلا اس سے بڑی کہ اور کیا بات ہوگی۔ فون اٹھاؤ، چائے کو مگ میں ڈالتے نینا نے اسے گھورتے کہا تو وریام بھی سر ہاں میں ہلاتا فوراً سے موبائل فون اٹھا کے کان سے لگا گیا۔ کیا تو پاگل ہے رافع؟ رات کو تو خود غصہ ہو رہا تھا اور اب تو کہہ رہا ہے تجھے اسی ہفتے رخصتی کرنی ہے۔ ماتھے پر بل ڈالے وریام رافع کے اس غیر متوقع فیصلے پر برہم سا ہوتے اس پر برس پڑا تھا۔ نینا نے گردن گھمائے اسے دیکھا، آخر بات کیا تھی؟ مجھے کوئی بات نہیں کرنی تجھ سے، دفع ہو جا بے شرم انسان، کال مت کرنا اب مجھے دوبارہ، غصے سے اسے کھری کھری سناتے وہ فون سامنے میز پر پٹک چکا تھا۔ کیا ہوا ہے وریام، اس قدر کیوں پریشان ہے؟ اور رافع بھائی تھے کال پر، کس بات پر اتنا غصہ ہو رہے ہیں؟ نینا نے پریشانی سے اسے دیکھتے پوچھا، جو کچھ زیادہ ہی غصے میں لگ رہا تھا۔ رافع کی کال تھی، وہ اینا کی رخصتی کے لیے مان چکا ہے اور وہ بھی اسی ہفتے کو۔ اپنے غصے سے پھولتے سانس کے ساتھ وہ کہتے ساتھ ہی آنکھیں میچتے خود پر کنٹرول کرنے لگا۔ کیا سچ میں؟ یہ تو کتنی خوشی کی بات ہے، رافع بھائی مان گئے، ہائے میرا معصوم بچہ، ضرور اللہ نے میرے وریام کی دعائیں سن لی ہیں، دیکھے رات تک تو خود ہی انکار کر رہے تھے اور اب دیکھے کیسے حامی بھر رہے ہیں۔ نینا نے اچھلتے خوشی کا اظہار کرتے کہا تھا، جبکہ وریام تو ویام کے لیے اس کے منہ سے ادا ہوئے لفظ معصوم پر ہی چکراتے سر کے ساتھ بمشکل سے کھڑا تھا۔ گھننا میچنا ہے تمہارا بیٹا، لکھ کر دیتا ہوں میں۔ اس نے ہی رافع کو فورس کیا ہوگا، جیسے دکھتا ہے ویسا ہے نہیں وہ بیوی، یوں کائروں کی طرح چھپ کے وار کرتا ہے، اگر ہمت ہے تو میرے جیسا کام کرے، سامنے چیلنج کر کے بیوی کو اٹھا کر لائے تو مانوں۔ غصے سے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے نینا کو دیکھ وہ ایک رعب سے بولا تھا، مقصد اس کی نظروں میں اپنا امیج صاف کرنا تھا اور وریام کو نیچا گرانا۔ یوں زبردستی کسی کی بیٹی کو اٹھا کر لانا کہیں کی سمجھداری نہیں مسٹر، شکر کریں کہ آپ کو معاف کر دیا تھا سب نے اور میں نے بھی، اور دوسری بات مجھے یقین ہے کہ ویام کبھی بھی کسی کو بلیک میل نہیں کر سکتا، ویسے اگر اس نے ایسا ویسا کچھ کیا ہے تو تب بھی اس نے آپ کے جیسا زبردستی سے کام نہیں لیا، اگر وہ اینا کو اٹھا کر بھی لے آئے تو اس کا کچھ نہیں جائے گا بلکہ ہمارے ریلیشن خراب ہوں گے، اس لیے میرا بیٹا آپ سے زیادہ سمجھدار ہے، وہ ہر کام سوچ سمجھ کر کرتا ہے، نہ کہ یوں ہی آپ کے جیسا بنا کسی کا سوچے اپنی مرضی کر لی۔ نینا نے اچھی خاصا
समझाया था इसे। वरियाम सुर्ख चेहरे से इसके वयाम नामे को सुन रहा था। एक वक्त था वो पास बैठ के अपने माँ बाप की लड़ाई करवाता था, और एक आज का वक्त था जब इसका बेटा पास ना होते हुए भी अपना काम बखूबी करता था। तूने अच्छा नहीं किया वयाम। खैर, मेरी प्रिंसेस आ रही है अपने डैड को सपोर्ट करने, और मुझे पूरा यकीन है कि राफे को तूने ही ब्लैकमेल किया है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पुरसुर्त अंदाज में गहरी सोच में डूबते वरियाम दिल ही दिल में वयाम से मुखातिब था। वयाम प्लीज़ जाओ, अब कितनी देर हो गई है, मुझे सबसे मिलना है, छोड़ो मुझे। मुंह बसरते वो पिछले 2 घंटों से अब तक कई बार फिर से दोहरा रही थी, जबकि मुकाबिल एक हाथ इसके सर के नीचे से निकालते दूसरे हाथ को इसके गिर्द हिसार बनाए इसकी पुश्त को अपने सीने से लगाए मज़े से आंखें मूंदे पुरसुकून सा लेटा हुआ था। मैं नाराज़ हूँ, कब मनाओगी मुझे? ऐना के कंधे पर लम्स छोड़ते वो फरमाइशी अंदाज में मोहब्बत से इस्तफसार करने लगा। ऐना ने गहरी सांस फिजा के सुपुर्द करते आंखें घुमाई थी। मतलब 2 घंटों से अपनी मनमानियाँ करने के बाद भी नवाब साहब नाराज़ थे? अगर तुम नाराज़ थे तो फिर यहाँ क्या लेने आए हैं? अपने गिर्द लिपटे इसके हाथों को खोलने की सही करते वो मुंह बनाते हुए बोली थी। तुमसे प्यार करने आया था यार। अब नाराज़गी अपनी जगह और मोहब्बत अपनी जगह। मैं इन लोगों की तरह पागल हरगिज़ नहीं हूँ जो रूट के ख्वामखा अपना वक्त ज़ाया करते हैं। बताओ, कब मनाओगी मुझे? अपनी बात कहते वो गंभीर लहजे में इसके बालों में चेहरा छुपाए इसकी खुशबू को खुद में उतारने लगा था। तुम जाओगे तो कुछ सोचूंगी ना। लाख कोशिशों के बावजूद भी वो इसकी गिरफ्त से नहीं निकल पाई थी, जबकि लब भींचते इसने सुलझो अंदाज में कहा। इसके अंदाज पर वियाम के चेहरे पर एक जानलेवा मुस्कुराहट रक्स करने लगी। एन मोहब्बत से इसके कान के लौ को चूमते वो सरगोशी करने लगा। ऐना की पलकें लरज उठी थी, मगर वो धक धक करते दिल के साथ इसके सीने से लगी पड़ी थी। अगर ससुर जी कुछ पूछें तो जवाब हाँ में देना। वो चाहता था कि राफे खुद इससे बात करे, इसीलिए ढके छुपे अल्फाज में इसे समझाना चाहा था। क्या मतलब? डैड क्या पूछेंगे? कुछ हुआ है क्या? ऐना ने रुख मोड़ते इसकी जानिब किया और हैरत से इसकी आंखों में देखते पूछा। बस खुद ही पता लग जाएगा तुम्हें, और एक बात 2 दिन तक कुछ सोच के मनाओ मुझे, वरना मैं राज़ी नहीं होऊंगा तुमसे। इसके फूले गालों को छूते वो फरमाइशी अंदाज में बोला, और लब इसकी थोड़ी पर रखे इसकी शेफ की चुभन वो कसमसाते पीछे हुई थी। अपना ख्याल रखना, फिर मुलाकात होगी। ऐना की पेशानी पर बोसा देते वो मुस्कुराता उठा था, जबकि वो फ़ौरन से कंफर्टर में दुब गई थी। इसकी हरकत पर वरियाम ने सर नफ़ी में हिलाया था, और शूज़ और हुडी पहनते वो मुस्कुराता बेड के पास आते कंफर्टर खींचते नीचे फेंक गया था। इस अचानक अफ्तार पर ऐना ने हड़बड़ाते आंखें खोली थी। टेक केयर माई लव। इसकी हैरत से फटी आंखों में देखते वयाम ने नरमी से इसके नक्कुश पर अपना मोहब्बत भरा लम्स छोड़ा था, और फ़ौरन से खिड़की की जानिब बढ़ा था। इसके जाती ही वो फिक्रमंदी से उठी थी जगह से। खिड़की के करीब जाते देखा तो वो गेट फलांगते बाहर की जानिब गया था। ऐना का नाजुक सा दिल लरज उठा था। अगर इसे लग जाती तो? वो झुरझुरी लेती अपनी सोच पर खुद ही सर झटकती मिरर के सामने आई थी। अपने बिखरे हुलिये को देख चेहरा हद दर्जे सुर्ख हुआ था। फ़ौरन से अपने हुलिये को खदरे बेहतर करती वो वार्डरोब की जानिब पड़ी थी। शावर लेने का सोचते ही इसने कपड़े निकाले, मगर अचानक से कुछ गिरने की आवाज़ पर वो ठटकी थी। कपड़े बेड पर फेंकते ऐना ने इस पुराने से एल्बम को देखा। हाथ से इसे साफ़ करते वो हैरान भी थी। ये एल्बम तो वो कब से चोरी करके लाई थी मॉम के रूम से, मगर जाने कहाँ चला गया था। मॉम ने बताया था इस एल्बम में इसके नाना की भी तस्वीर थी। वो सोचती फ़ौरन से झुकते एल्बम थामे बेड पर गई थी। एक एक तस्वीर को खोलते वो मोहब्बत से देख रही थी। वरियाम, नैना, फदक और राफे की बहुत सी खूबसूरत तस्वीरें इस एल्बम में कैद थी। वो जो तस्वीरें देख रही थी, दिल और भी खुश होता जा रहा था। अलाया और अंजिक की भी तस्वीरें थी बचपन की। ऐना ने मुंह बसोरा, क्योंकि तकरीबन 1-2 पेज रह गए थे, मगर इसे नाना की तस्वीर नहीं मिली थी। इसे कितनी ख्वाहिश थी इनको देखने की। वो इनके जैसी ही तो दिखती थी। गर्दन पर बिखरी अपनी सुनहरी जुल्फ़ों को कान के पीछे उड़सते वो लब दांतों तले दबाए एक एक तस्वीर को बगौर देख रही थी।
اگلے پیج پر ایک تصویر دیکھ کر اس کے ہاتھ تھمے تھے۔ اینا نے بغور تصویر کو دیکھا جہاں بلو 3 پیس میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر شخص اس کی موم کو سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ اینا خوشی سے چہکی، آخرکار اسے مل ہی گئی تھی تصویر۔ اینا نے بغور ان کی آنکھوں میں دیکھا مگر اسے جھٹکا لگا کیونکہ ان کی آنکھیں کا کلر تو کالا تھا۔ اپنی سوچ کو جھٹکتے اینا نے سارا البم ڈھونڈ ڈالا تھا مگر اسے کچھ بھی نہیں ملا تھا سوائے اس ایک تصویر کے۔ تمہاری آنکھیں بالکل تمہارے نانا کے جیسی ہیں، بالکل کانچ کے جیسی خوبصورت، کسی کو بھی خود میں قید کرنے والی۔ فدق کے کہے باتیں اس کے دماغ میں گردش کرنے لگے تھے۔ نانا کی آنکھوں کا کلر تو بلیک ہے، پھر موم نے جھوٹ کیوں بولا؟ ہاتھ میں تھاما البم بیڈ پر گرا تھا۔ اینا کے چہرے پر الجھن بے یقینی سی در آئی تھی۔ اسے بالکل یقین نہیں تھا کہ اس کی موم اور ڈیڈ اسے جھوٹ بولیں گے۔ وہ کیوں اپنی موم اور ڈیڈ کے جیسی نہیں دکھتی تھی؟ انزیک اور علایا بھی تو اس کے بہن بھائی تھے، پھر وہ دونوں کیوں موم اور ڈیڈ جیسے لگتے تھے؟ اپنے وہم کو جھٹکتے وہ جھٹ سے اٹھی تھی۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے اس نے بغور اپنے چہرے کے ایک ایک نقوش کو ہاتھ سے محسوس کیا تھا۔ اس کی کرسٹل گرے آنکھیں بالکل شفاف خوبصورت سی تھی، گلابی گال تھوڑی دیر پہلے ویام کی گستاخیوں پر دہک رہے تھے، جبکہ اس کی چھوٹی سی ناک سرخ تھی، جبکہ علایا اور فدق کی ناک تو سیدھی کھڑی تھی۔ اسے ڈھونڈنے سے بھی اپنے اندر کوئی ایسا نقش نہیں ملا تھا جس میں اس کے کسی اپنے کا کوئی عکس ہو۔ اس کا چھوٹا سا دماغ سوچ سوچ کے معاف ہونے لگا تھا۔ وہ جانے کب تک اپنی سوچوں میں گم رہتی کہ اچانک سے دروازے پر ہوتی بیل پر وہ ہوش میں آتی، آنسو صاف کرتے، البم کو چھپاتے دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ ماضی کیا ہو گیا؟ یہاں کیوں کھڑی ہوں؟ سونیا صبح ہی صبح اسے کالج گیٹ پہ یوں کھڑا دیکھ ایک نظر آگے پیچھے دیکھتی اس کے پاس آئی تھی۔ اسے کندھے سے ہلاتے سونیا نے کڑی نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، بس من کا انتظار کر رہی تھی، کل بھی نہیں آیا تھا گھر، بس اسی لیے۔ شولڈر پر بیگ ڈالتے ہاتھ میں پکڑے بکس کو سینے سے لگائے وہ اداسی سے گویا ہوئی۔ یہ تم امن سے کچھ زیادہ ہی اٹیچ نہیں ہو رہی؟ سونیا نے جانچتی نظروں سے حیا کے چہرے کو دیکھا تھا مگر حیا اس کی بات پر برے سے منہ بناتے رہ گئی۔ تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ بڑی بہن ہوئی اس کی، ہر وقت فضول مت سوچتی رہا کرو۔ اس کی بات کا مطلب وہ اچھے سے سمجھ رہی تھی، جبھی اسے اچھے سے باور کروا دیا کہ اس کا دل بالکل صاف ہے۔ بڑی بہن تم خود ہی بن کے بیٹھی ہو اس کی بڑی بہن، ورنہ اس کے تیور تو بالکل الگ ہی دکھتے ہیں۔ حیا کو لے کر امن کی جذباتیت سارے کالج میں مشہور تھی، کوئی بھی اسے تنگ کرنے کی جرات نہیں کر پاتا تھا۔ اور یہ سب امن کی وجہ سے تھا، کیونکہ بقول امن کے وہ صرف امن کے تنگ کرنے کے لیے اس دنیا میں آئی ہے، نہ کہ دوسروں کی ڈانٹ ڈپٹ برداشت کرنے۔ حیا اندر چل، وہ دیکھ سامنے کیسے گھور رہے ہیں وہ دونوں تجھے۔ امن سے بریک میں مل لینا، ابھی چل کلاس میں۔ عمر اور واسع کی عجیب سی نظروں کو حیا پر ٹکا پاتے سونیا نے اسے بازو سے کھینچتے کان میں گھستے سرگوشی کی۔ حیا نے گردن گھمائے ان لوفروں کو دیکھا جو اسی کی کلاس فیلو تھے۔ حیا نے سڑتا پاؤں دونوں کو گھورا تھا اور سر جھٹک دیا تھا۔ تم جاؤ سونی، کہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ حیا نے اعتماد سے آنکھوں میں روشن جگنو سجا کے کہا تھا۔ سونیا پل بھر کو کھڑی اسی کو دیکھتی رہی تھی اور پھر کندھے اچکائے اندر بڑھ گئی۔ کیا بات ہے، لگتا ہے آج حیا میڈم کو ہماری کمپنی انجوائے کرنی ہے۔ سونیا کے جانے کے بعد وہ دونوں ہی کہکہا لگاتے حیا کے پاس آئے تھے۔ ایک بھرپور نظر حجاب کے حالے میں دمکتے حیا کے معصوم نوخیز حسن سے چمکتے چہرے پر ڈالتے وہ دونوں ہی اپنی بات پر ہنس دیے۔ دفعہ ہو جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ حیا نے انگلی اٹھائے ان دونوں کو وارن کیا تھا۔ وہ دونوں پہلے تو چونکے پھر خود ہی کہکہا لگانے لگے۔ حیا نے ماتھے پر بل ڈالے ان دونوں کو دیکھا۔ اوہو میڈم، آج تو آپ کے ساتھ ہی دفعہ ہوں گے، ذرا کلاس کے سب سے لائق اسٹوڈنٹ سے کچھ سیکھنے کو بھی مل جائے گا اور اس سے ہماری بھی میٹرک کی ڈگری شاید کلیئر ہو جائے۔ وہ دونوں پچھلے 2 سال سے میٹرک میں فیل ہو رہے تھے۔ عیاش اور آوارہ ہونے کے باوجود امیر باپ کی اولاد ہونے کی وجہ سے پرنسپل انہیں نکال نہیں رہے تھے، جس کی وجہ سے ان دونوں کو کافی شے مل گئی تھی۔ حیا پہ کافی دنوں سے ان دونوں کی نظر تھی مگر ہر بار اذلان اور امن اس کے آگے پیچھے منڈلاتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں موقع نہیں مل پا رہا تھا۔ مگر آج کافی اچھا موقع تھا، وہ اسے اکیلے میں اچھے سے دبوچ سکتے تھے۔
चलो मिस हया, कुछ सबक हमें भी पढ़ा दो, उमर ने आंख दबाते खबासत से कहा था और हया की हाथ को अपने हाथ में थामा। मगर अगले ही पल पीछे से पीठ पर पड़ने वाली टांग पर वो दर्द से कराता औंधे मुंह ज़मीन बोस हुआ था। हया ने खौफजदा नज़रों से उमर को घूरा था और नफरत से अपने सुर्ख पड़ती हाथ को साफ किया था। तेरी इतनी जुर्रत कि तू हया को हाथ लगाए। अमन ने शोलाबार नज़रों से हया की सुर्ख कलाई को देखा था और गुस्से से उमर को गिरेबान से पकड़ते वो एक के बाद एक मुक्का इसके मुंह पर मारते इसे लहूलुहान कर गया। वक़ास सूरत हाल से घबराते भागने लगा था कि हया ने पाँव इसके टांग में फंसाए इसे नीचे गिरा दिया। वो दोनों ही उम्र में अमन से बड़े थे, मगर वो जसामत में इन दोनों से बड़ा दिखता था और कुछ वक्ती तैश और गुस्सा इस पर इस कदर हावी था कि वो दोनों ही इसके आगे पीछे आगे कुछ नहीं थे। अमन मुड़ा था और वासिक को भी अच्छे से पीटने के बाद वो दोनों गिरेबान से पकड़ते पूरे कॉलेज में से ले जाता प्रिंसिपल के रूम में गया था। ये क्या बदतमीज़ी है अमन, छोड़ो इन दोनों को। प्रिंसिपल जगह से उठते उमर और वासिक को लहूलुहान देख भड़क उठे थे। सर, ये मेरी कज़न से सबक पढ़ना चाह रहे थे। आई होप कि आपकी बेटी इन दोनों को अच्छे से समझा सके। दरवाजे के पास इत्मीनान से खड़ी हया को देख अमन ने प्रिंसिपल के सामने इन दोनों को टेबल पर दे मारा। हाथ में रहो अपनी तुम कल के बच्चे मेरी बेटी के बारे में ऐसी बात करोगे? हाउ डेयर यू। प्रिंसिपल ने मुठ्ठियां भींचते गुस्से से कहा था, जबकि अमन मुस्कुरा दिया। इतना गुस्सा अपनी बेटी के लिए ऐसी बात सुनकर आया आपको? तो इस कॉलेज में जो लड़कियां पढ़ती हैं वो भी तो आपकी बेटियां हैं, जिन्हें इनके माँ बाप आपके पास तहफ़्फ़ुज़ इज्जत से तालीम हासिल करने भेजते हैं। आज तक मैं चुप था क्योंकि आज तक ये मेरे रास्ते में या फिर मेरी फैमिली के सामने नहीं आए, मगर अब इन्होंने मेरी कज़न को टच करके अच्छा नहीं किया। या तो आप इनको निकालें या फिर मैं अपने डैड को सब कुछ बताऊंगा, जो कुछ आपकी होशियारी पर ये दोनों यहाँ पर करते आ रहे हैं। अमन की गुस्से से सुर्ख आंखों में देखते प्रिंसिपल पल भर को गड़बड़ा गया था और फौरन से हया से माजरत करते इन दोनों को कॉलेज से निकाल दिया था। क्या कर रही थी तुम गेट पर चूजी? प्रिंसिपल के रूम से निकलते अमन ने ज़ोर से थप्पड़ इसके सर पर मारते मसनूई गुस्से से पूछा तो हया ने गुब्बारे के जैसा मुंह फुला लिया। तुम्हारा वेट कर रही थी, तुम कल नहीं आए ना घर, तो सोचा कि अब मिल लूँ। इसकी जानिब रुख करती वो मुस्कुराते हुए बोली थी, जबकि अमन ने तासब से सर को नफ़ी में हिलाया था। अब से किसी भी एरे गैरे से बात करती मत दिखाई देना, आई समझ? और अब जाओ क्लास में। धूल से अटी अपनी वाइट यूनिफॉर्म शर्ट झाड़ते अमन ने इसे हुक्म दिया था। एक सेकंड। बैग से रुमाल निकालते वो ध्यान से इसकी गंदी शर्ट को साफ कर रही थी। अमन बगौर इसे मासूम चेहरे को देख रहा था। एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट इसके लबों पर रक्स करने लगी। हो गया? हया की आवाज़ पर वो चौंकते होश में आया था। अब जाओ क्लास में। चॉकलेट नहीं मेरे पास। अपने शहद रंग बालों को पीछे करते वो नज़रों का रुख फेरते बोला था, जबकि हया पूरे से मुंह बनाती क्लास में चली गई थी। इसके जाते ही अमन मुस्कुराते सर नफ़ी में हिलाते अपने पोर्शन की जानिब बढ़ा था। काम कहा था तुमसे, 2 हफ्ते होने को आए हैं, कुछ बना के नहीं? सिगरेट का गहरा कश लगाते वो नशे से सुर्ख बंद होती आंखों को खोलने की कोशिश करते सामने बैठे मोइज़ से मुखातिब था। काम तो हो जाएगा, मगर मेरा इनाम क्या होगा? इसके हाथ से सिगरेट छीनते मोइज़ ने बदले में कश लगाते धुआं उमर के चेहरे पर फेंकते कहा था। जितने पैसे मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ, मगर एक बात याद रखना, इस अमन के साथ साथ इस हया की सारी अकड़ और गुरूर तोड़ डालो। हाथ की मुट्ठियों को भींचते उमर ने तैश और गुस्से दबाते हुए कहा तो मुकाबिल बैठा मोइज़ गहरा मुस्कुराया। वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। उमर और वासिक के निकाले जाने की बात पूरे कॉलेज में आग की तरह फैल गई थी। मोइज़ को वो काफ़ी अरसे से जानता था। अमन के हाथ से पड़ने वाली पिटाई वो भूला नहीं था। पूरे 2 हफ्तों से वो अमन से बदला लेने का सोच रहा था। फिर मोइज़ का ख्याल आते ही वो इसके पास आया था। समझो काम हो जाएगा।
मोइज़ ने आंख दबाते कहा था, जिस पर उमर खबासत से कहका लगा उठा। अमन आ रहा है, जाओ यहाँ से। दरवाजे से अंदर दाखिल होते अमन को देख मोइज़ ने जल्दी से सिगरेट पाँव के नीचे भींचा था और हड़बड़ाते इसे वहाँ से भेजा था। उमर भी छिपता छिपाता वहाँ से गायब हुआ था। अरे अमन, आओ यार, बहुत खुशी हुई तुम मेरे बुलाने पर आए। मोइज़ उठते गर्मजोशी से इसके गले लगते हुए बोला था, जबकि अमन इस माहौल में घबराहट महसूस करता अजीब सा फील कर रहा था। जब भी वो मुस्कुरा भी ना सका था। आपने कहा था कि आपको कुछ काम है मोइज़ भाई, बताएं क्या काम है। रात के 10 बजे वो अपने डैड से झूठ बोलकर आया था। कुछ दिनों से मोइज़ से इसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। जब भी आज इसके यूं बुलाने पर वो अपने बाप से झूठ बोलकर इसे मिलने आ गया था। कुछ खास नहीं, मेरे कुछ दोस्त तुमसे मिलना चाहते हैं, रुको मैं बुलाता हूँ। इसके चेहरे के बेजारी नोट करते मोइज़ ने जल्दी से अपने दोस्तों को आवाज़ दी, जो प्लान के मुताबिक इसके आसपास ही खड़े थे। इसे मिलो, ये मेरा नया दोस्त अमन, और अमन ये हैदर, साइम और ये बिलाल। कैसे हो तुम अमन? बहुत जिक्र सुना है मोइज़ से तुम्हारा, आज मुलाकात भी होगी। बिलाल ने मुसाफा करते गर्मजोशी से कहा तो अमन के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंग गई थी। मोइज़ वाकई ही काफ़ी अच्छा था इसके साथ। यार चलो आज इस दोस्ती के नाम पर एक एक कश हो जाए। जेब से नशे की सिगरेट निकालते इसके सामने करते बिलाल ने कंधा थपथपा के कहा, अरे अमन, ये सब कुछ नहीं पीता, रहने दो। अमन के चेहरे के तासुरात देखते मोइज़ ने फ़ौरन से मना किया था। अरे अब तुम बड़े हो रहे हो अमन, और सिगरेट तो हर लड़का इसी उम्र से पीता है। चलो यार, एक कश लगाने से कुछ नहीं होता। सब ने बारी बारी इसरार करते इसे मजबूर किया तो अमन ने सिगरेट हाथ में थामते सबको देखा था। नहीं, मैं नहीं पी सकता। बेचैनी से सिगरेट को फेंकते वो जगह से उठा था। सबके चेहरे मुरझा गए थे। कहा था ना कि रहने दो, अमन नहीं पीता। मोइज़ ने खड़े होते अमन के कंधे को थपकते कहा था तो अमन मशकूर नज़रों से इसे देखने लगा। शुक्रिया मोइज़ भाई, अब मैं चलता हूँ। मोइज़ को शुक्रिया करता वो जल्द अज जल्द वहाँ से निकलना चाहता था। मोइज़ ने हाथ मिलाते इसे अल्लाह हाफिज़ कहा था। तूने रोका क्यों मोइज़? अच्छा भला काबू आया था। अमन के जाते ही वो सब इसके आगे पीछे खड़े अफसोस जता रहे थे। जितनी शक्कर डालोगे मीठा इतना ही ज़्यादा होगा, फिक्र मत करो, कुछ दिन की बात है, ये खुद ही सिगरेट मांगेगा। इसकी बात सुनते वो सभी इत्तेफाक करते कहका लगाते हंस पड़े थे। कुछ ही दिनों में मोइज़ अमन को हर तरह से अपनी जानिब राग़िब कर चुका था। ब्रेक टाइम, स्कूल से क्लासेस मिस करके वो अक्सर मोइज़ के साथ घूमता था। मोइज़ को हया के साथ गुजारा अपना वक्त अपनी पसंदीदगी तक से वो आगाह कर चुका था, और आहिस्ता आहिस्ता इसे सिगरेट की लत भी आसानी से वो लगा चुका था। सबका जिसका खुद अमन को भी ज़्यादा नहीं पता था। वो चोरी सबसे छुप कर भी सिगरेट पीता था, मगर मोइज़ की जानिब से मिलने वाली सिगरेट में नशे की मिकदार बहुत कम थी। वो एक ही बार में इसे काबू नहीं कर सकता था, जब भी पूरी तैयारी से जाल तैयार किया था। वो पसंद करती है तुम्हें? जेब से सिगरेट निकालते अमन की शहद रंग सुर्ख होती आंखों में देखती मोइज़ ने इसे टटोला था। आज वो आखिरी बार करने वाला था, इसीलिए नशे की मिकदार काफ़ी हद तक तेज़ रखी थी कि आधा सिगरेट पीते ही अमन को नशा चढ़ जाए। करती होगी अगर मैं इसे पसंद करता हूँ। हया का सोचते ही वो लंबा सा कश लगाते धुआं अपने अंदर उंडेलते लड़खड़ाती आवाज़ में बोला था। आंखों के सामने हया का नाजुक सरापा था, जबकि होठों पर एक गहरी दिलकश मुस्कुराहट। तुमने कहा था कि आज रात वो तुम्हारे घर आई है रहने। एक और सिगरेट निकालते इसे पकड़ाया, जो गहरा तारीख रात में माँ बाप से झूठ बोलते कंबाइंड स्टडीज़ का कहते मोइज़ के पास आया था। हाँ आई तो है, मगर मेरी मुलाकात नहीं हुई इससे। अच्छा तो अभी जाकर मिल लो और साथ में प्रपोज़ भी कर देना। मोइज़ ने सरगोशी करते इसे उकसाया था। नहीं, अब तो रात हो गई है ना, फिर बात करूँगा। नशे का असर हो रहा था। अमन की ज़बान लड़खड़ा रही थी। वो बमुश्किल से आंखें खोलते बोल रहा था, तो क्या हो गया यार? वैसे भी रात के वक्त मोहब्बत का इजहार करना कौन सा गलत है? अगर वो इनकार करती है तो थोड़ा ज़बरदस्ती हाँ करवा लेना, इतना तो चलता है। अमन के कंधे को थपकते वो आंख दबाते हुए बोला था, जबकि अमन की आंखों में मुस्कुराहट और एक अजीब सी चमक दर आई थी।
اچھا میں چلتا ہوں، اب بمشکل سے لڑکھڑاتے قدموں سے کھڑے ہوتے وہ موئز کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ موئز کی تیز نگاہوں نے دور تک امن کا پیچھا کیا تھا، جو دل و دماغ میں حیا کا عکس لیے اپنے گھر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ لڑکھڑاتے قدموں سے بڑبڑاتا حیا کا نام لیتا اندر داخل ہوا تھا۔ آنکھیں نشے کی زیادتی سے سرخ ہو چکی تھیں، جبکہ دماغ میں موئز کی کئی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ سانس بند ہونے پر وہ اپنے بائیں ہاتھ سے بٹن کھولتے اپنے روم کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اچانک سے وہ رکا اور چکراتے سر کے ساتھ حیا کے کمرے کے بند دروازے کو گھورا۔ موئز نے تو کہا تھا کہ رات کو ہی پرپوز کر دینا۔ وہ بڑبڑاتے لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے تک پہنچا تھا۔ ہینڈل گھمانے پر دروازہ کھلتا چلا گیا تھا۔ وہ بنا آواز کے دروازہ بند کیے اندر داخل ہوا۔ ہلکی سی مدھم لیمپ کی روشنی میں وہ گرتے پڑتے بیڈ کے قریب پہنچا تھا، جہاں وہ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ امن گھٹنوں کے بل بیٹھتے ایک ہاتھ اپنے چہرے پر ٹکائے بمشکل سے آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں حیا، بہت اچھی لگتی ہو تم مجھے۔ آئی تھنک آئی لو یو۔ زبان پر قابو کرنے کی صحیح کرتے وہ اپنی ہی بات پر ہنس دیا تھا۔ بے اختیار امن نے ہاتھ بڑھاتے حیا کے گال کو اپنے ہاتھ کی پشت سے سہلایا تھا۔ گزشتہ دنوں کی موئز کی سکھائی باتیں اس کے ارد گرد منڈلا رہی تھیں۔ وہ سر جھٹکتے ہر بری سوچوں کو اپنے دماغ سے نکالنے لگا، مگر سب بے سود ہوا تھا۔ حیا اٹھو، دیکھو میں امن، کچھ کہنا ہے تم سے۔ امن کی نظروں حیا کی گردن پر ٹھہری تھیں۔ وہ پہلی بار شاید اسے یوں سویا ہوا دیکھ رہا تھا۔ کتنا اچھا لگ رہا تھا یہ سب۔ امن نے غیر محسوس انداز میں اس کی گردن پر بنے بڑے سے کالے تل کو ہاتھ سے سہلایا تھا۔ حیا نیند میں کچمچائی، مگر پھر خود بھی سو بھی گئی تھی۔ امن بمشکل سے گھٹنوں پر زور دیتے اٹھا تھا اور لڑکھڑاتے وجود کے ساتھ وہ ایک گھٹنا بیڈ پر ٹکائے تقریباً اس پر جھک سا گیا تھا۔ حیا ویک اپ۔ اسے سوتا پاتے وہ دونوں ہاتھ سے اس کے کندھوں کو جھنجھوڑتے اسے اٹھانے لگا کہ وہ نیند میں ہی کسی کے جھنجھوڑنے پر اٹھی، مگر اپنے قریب امن کو پاتے وہ ڈر سی گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، امن نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے منہ پر رکھتے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ حیا نے ہراساں سی نظروں سے امن کو دیکھتے اپنے منہ پر دھرے اس کے ہاتھ کو ہٹانے کی ناممکن سی کوشش کی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ بات کرنی ہے مجھے۔ امن نے غصے سے اسے جھڑکا تو حیا دم سادے خوف سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ مجھے کچھ کہنا ہے حیا۔ اس کے چہرے کو ہاتھ میں تھامتے وہ مدہوشی کی حالت میں اس پر جھکنے لگا کہ اس کی کوشش کو بھانپتے وہ ڈر سے اسے دھکا دیتی اٹھی تھی اور بھاگتے دروازے تک جانا چاہا تھا، مگر امن نے لپکتے اسے بازو سے تھاما تھا۔ سن لو مجھے کیا کہنا ہے۔ اسے کھینچتے اپنے ساتھ لگاتے وہ لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں بولا تھا۔ مجھے چھوڑو مجھے۔ ڈر اور وحشت سے حیا کی آواز اندر ہی کہیں دب سی گئی تھی۔ خوف و ہراساں میں اس سے بولنا تک محال ہو گیا تھا، مگر وہ ہمت کرتی اسے خود سے دور کرنے لگی تھی، جو نشے میں دھت حیا کی گردن پر جھک رہا تھا۔ حیا! امن نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتے اسے پکارا تھا، جبکہ حیا نے پوری قوت سے اسے خود سے دور کیا تھا، مگر امن نے اسے بازو سے کھینچتے سامنے کیا تھا کہ اس کی سرخ نظروں کو دیکھتی حیا آج سہم سی گئی تھی۔ یہ اس کا من تو نہیں تھا؟ وہ کیوں آدھی رات کو یوں چوروں کی طرح اس کے کمرے میں آیا تھا؟ حیا کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ نمی در آئی تھی جب امن نے اسے پیچھے بیڈ کی جانب پھینکا تھا۔ وہ اوندھے منہ بیڈ پر گرتے سانس روک گئی تھی۔ امن چھوڑو مجھے۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے سامنے مضبوط بنتی دروازے کی جانب بھاگی تھی، مگر اب کی بار امن نے اسے کھینچتے بیڈ کی جانب دھکا دیا، بلکہ خود بھی بیڈ پر اس کے ساتھ گرتے وہ مضبوطی سے اس کے ہاتھوں کو تھاما تھا۔ شش! آواز مت کرو، بات کرنی دو مجھے۔ اس پہ جھکتے وہ غصے سے برہم ہوتے بولا تھا اور احتیاط سے اس کے بالوں کو گردن سے ہٹائے وہ خمار بھری نگاہوں سے اس کی سفید شفاف گردن پر چمکتے اس تل پر نظریں گاڑتے جھکا تھا۔ مما، پاپا! عزت کے خوف اور ڈر سے وہ ایک دم سے چیخی تھی۔ اسے دھکا دیتی وہ بیڈ پر سے اترنے لگی کہ گھٹنوں کے بل فرش پر گری تھی۔ شدید درد کے باوجود بھی وہ روتی دروازے تک پہنچی تھی۔ پھوپھو پلیز کوئی ہے؟ امن کو یوں غصے سے اپنی جانب بڑھتا دیکھ وہ کپکپاتے آواز میں دروازہ نوک کرنے لگی تھی، مگر تب تک امن نے کھینچتے اسے سامنے کیا تھا اور زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑا تھا۔ اس کا دماغ بالکل کام
کرنا بند ہو چکا تھا۔ اسے صرف اور صرف اس وقت حیا سے مطلب تھا۔ اس کی تکلیف، اس کا خوف، ڈر کچھ معنی نہیں رکھتا تھا۔ وہ بالکل موئز کے کہنے کے مطابق چل رہا تھا۔ منع کیا نا، کیوں چلا رہی ہو؟ اپنے بالوں کو نوچتے امن نے غصے سے اسے بازو سے پکڑتے جھنجھوڑا تھا۔ حیا نے دھندلائی نظروں سے امن کی جانب دیکھا تھا جو اسے کوئی وحشی درندہ لگا تھا۔ حیا، دروازہ کھولو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی یا پھر کرتی، اچانک سے رمشا کی بے چین آواز دروازے کے پاس سے سنتے وہ سہمی نظروں میں آز امید لیے امن کو دیکھنے لگی تھی۔ یہ پھپھو! ہونٹ سے بہتے خون کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے وہ سسک پڑی تھی۔ اپنی موم کی آواز سنتے وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھا تھا اور آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کرتے وہ بمشکل سے دروازہ کھول گیا تھا۔ حیا! فرش پہ بکھری حالت میں حیا کو یوں دیکھ کر رمشا کی چیخ گونجی تھی۔ عاشر نے بے یقینی سے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا اور پھر ایک نظر حیا پر ڈالتے وہ شرم سے نظریں جھکا گیا تھا۔ بیٹا اٹھو حیا، ٹھیک ہو تم؟ حیا کے پاس جاتے رمشا نے بمشکل سے اسے سنبھالا تھا جو بری طرح سے رو رہی تھی۔ پھپھو! امن! وہ توڑ توڑ کر الفاظ ادا کرتی رمشا کے ساتھ لگتے ایک دم سے رونے لگی کہ عاشر نے ضبط کھوتے آگے بڑھتے امن کو گریبان سے دبوچا تھا۔ ڈیڈ! کیا ہوا ہے؟ چھوڑیں مجھے! عاشر کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے وہ لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے بولا تھا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ حیا کے روم میں کمرے سے نکلتے ہی عاشر نے اسے کالر سے دبوچتے اپنے سامنے کرتے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ آنکھوں میں غضب کی سرخی تھی۔ میں تو اسے بتانے چٹاق! اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتا ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا تھا۔ وہ اوندھے منہ فرش پر گرا تھا۔ تم اتنا گر سکتے ہو امن؟ تمہاری جرأت بھی کیسے ہوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی؟ اسے پھر سے پکڑتے اپنے جانب رخ کرتے ایک اور تھپڑ جڑا تھا عاشر نے۔ اذلان ہراساں سا سیڑھیوں سے اترتا یہ منظر دیکھ پاگل سا ہو گیا تھا۔ ڈیڈ چھوڑیں من کو! پلیز ڈیڈ! کیا ہو گیا ہے؟ وہ بری طرح سے بوکھلاتے آگے بڑھا تھا۔ عاشر کے ہاتھوں کو امن سے دور کرتے وہ ان دونوں کے درمیان ڈھال بن گیا تھا۔ میں بتاتا ہوں کیا کیا ہے اس بے غیرت انسان نے! اذلان کو دھکا دیتے عاشر غصے سے بے حال امن کی جانب بڑھا تھا۔ اسے کھینچتے اپنے ساتھ لے جاتا وہ اندر گیا تھا۔ حیا جو چادر میں دبکی اپنی پھپھو کے ساتھ لگی روتے ہوئے بھی ہلکا سا لرز رہی تھی، اب یوں پھر سے امن کو اپنے سامنے دیکھ وہ خوف سے آنکھیں بند کرتی سسکنے لگی۔ حیا بیٹا بتاؤ امن کیوں آیا تھا یہاں؟ کیا آپ نے بلایا تھا اسے؟ ایک ہاتھ سے اس کے کالر کو دبوچتے وہ حیا سے جواب طلب ہوا تھا۔ میں نے نہیں بلایا۔ امن مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ میں نہیں جانتی وہ کیوں آیا تھا۔ رمشا کی جانب دیکھتے وہ ہچکیوں میں اسے بتانے لگی۔ رمشا نے بے یقینی سے ایک نظر اپنے امن کو دیکھا جو نشے سے چور آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چلو میرے ساتھ! عاشر سنتے ہی بالکل سپاٹ چہرے سے اسے گھسیٹتے باہر لے جانے لگا۔ رمشا اس کے تاثرات سے خوفزدہ سی اس کے پیچھے لپکی تھی، مگر عاشر تو جیسے آج اپنے آپ میں ہی نہیں تھا۔ بے شرم بے حیا انسان! تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ اپنے ہی گھر کی عزت کو داغدار کرنے چلے تھے تم! یہ تربیت کی ہے ہم نے تمہاری؟ عاشر رکیں، اس کی بات تو سن لیں! رمشا روتے ہوئے بولی تھی جبکہ عاشر اسے لاتوں سے بری طرح سے پیٹ رہا تھا۔ تم چپ کرو! آج کوئی بھی نہیں بولے گا ہمارے بیچ! عاشر نے انگلی اٹھائے رمشا کو وارن کیا تھا جبکہ اذلان اپنے ڈیڈ اور من کو دیکھ رہا تھا جو کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ نکل جاؤ اس گھر سے! آج کے بعد تم مر گئے ہمارے لیے! ایک مجرم کے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں! دفعہ ہو جاؤ! چلے جاؤ یہاں سے! اسے گھسیٹتے ہوئے وہ دروازے سے باہر دھکا دیتے بولا تھا۔ رمشا اس قیامت پر ڈھہ سی گئی تھی جبکہ اذلان ماں کو سنبھالتے یہ سب دیکھ اندر سے لرز اٹھا تھا۔ ڈیڈ دروازہ کھولیں! میری بات سنیں! میں منہ سے بہتے خون کو صاف کرتے امن نے گھٹنوں کے بل بیٹھتے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ اس کی درد سے بھری روندی آواز سنتے رمشا تڑپتے دروازے کی جانب بھاگی تھی۔ خبردار رمشا! جو اس کے لیے دروازہ کھولا تو آج اس گھر سے میری لاش ہی نکلے گی! الفاظ کی سختی گرفت اس کے پاؤں میں زنجیر کی مانند ڈالے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اوپر گیا تھا جبکہ رمشا وہیں ساکت وجود کے ساتھ فرش پر گر سی گئی تھی۔
موم دروازہ کھولے، میں نے کچھ نہیں کیا، میری بات تو سنیں۔ اپنی موم کی موجودگی کا احساس اس کے دل میں اسے محسوس ہو رہا تھا۔ جب ہی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرتے وہ روتے ہوئے بولا تھا، مگر وہ مجبور تھی، جب ہی پوری رات وہ دروازے کے پاس بیٹھی رہی تھی۔ نہ جانے کب تک وہ روتا اسے آوازیں دیتا رہا تھا، اور پھر جب اس کی آوازیں آنا تھم گئی تھی تو بے اختیار وہ اٹھی تھی۔ ممتا کی تڑپ کے آگے مجبور ہوتے اس نے دروازہ کھولا تھا، مگر باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ رمشا نے آنسو بھری نگاہوں سے دور دور تک اسے ڈھونڈا، جو اس سے کافی دور چلا گیا تھا۔ ماضی میں ایک بار ملنا چاہتا ہوں حیا سے۔ غیر بنے نکتے کو گھوڑتے وہ جانے کس سوچ میں ڈوبا تھا۔ سگریٹ کا کش لگاتے موئز بری طرح سے ٹھٹکا۔ تو پاگل ہو گیا ہے کیا امن؟ کیا کرے گا اس سے مل کر؟ جانتا ہے نا تجھے کس کی وجہ سے نکالا گیا ہے گھر سے؟ موئز نے اسے تصویر کا دوسرا پہلو واضح کیا، جس سے وہ بھی بخوبی واقف تھا۔ تو کیا کروں؟ پوری زندگی یہ سوچ سوچ کر گزار دوں کہ میرے اپنوں کو مجھ پر بھروسہ نہیں۔ میں حیا سے ملوں گا، اسے بتاؤں گا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ سب ویسا نہیں تھا جیسا وہ سمجھ رہی ہے۔ میں معافی مانگوں گا اس سے۔ ہاتھوں کو مٹھیوں کو بھیجتے امن نے دھندلاتی نظروں سے کہا تھا۔ وہ پورے 1 ماہ سے موئز کے پاس تھا، جسے موئز آہستہ آہستہ اپنی انگلیوں پر نچا رہا تھا۔ طلب پڑنے پر ایک سگریٹ نکال کر دے دیتا، جس کی وجہ سے امن اس کا پابند ہو کے رہ گیا تھا۔ موئز کا ارادہ اسے اپنے ساتھ شامل کرنا تھا، ایک گنڈا بنانا تھا، جس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ اچھا چل ایک بار مل لو، کیا پتا تمہاری تسلی ہو جائے، کندھے اچکاتے بظاہر پرسکون دکھنے کی کوشش کرتے موئز نے کہا تو امن جگہ سے اٹھا تھا۔ کہاں؟ وقت دیکھ، آج بھی رات کا وقت ہے۔ موئز کے کہنے پر اس کے قدم جکڑ سے گئے تھے، مگر پھر وہ زخمی سا مسکرایا۔ آج ہوش میں ہوں، اس دن نشے میں تھا۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا، اپنے دل کو تسلی دیتی وہ لمبے لمبے ڈگ پڑتا اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوا تھا۔ گہری خاموشی سیاہ رات میں وہ دل میں اٹھتے طوفان کو دباتے شاہ حویلی کے سامنے کھڑا تھا۔ دل تھا کہ بس اسے اپنی گواہی دینے کو بے تاب تھا، جبکہ انا اسے ان سب سے روکے ہوئے تھی۔ ایک طویل سانس اندر کھینچتے وہ ٹھنڈی سانس کو اپنے سینے میں اتارتا، اپنے اندر لگی اس آگ کو کم کرتا آگے بڑھا تھا۔ دیوار پھلانگتے وہ پچھلی گیٹ سے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ کسی کی نظروں میں نہیں آنا چاہتا تھا، جب ہی وہ یوں چور کی طرح گھسا تھا۔ امن نے متلاشی نظروں سے آگے پیچھے دیکھتے سیڑھیوں کو ڈھونڈا، مگر اسے نہ پاتے ایک نظر اس لمبے پائپ کو دیکھا۔ وہ ہمت کرتے مضبوطی سے پکڑے اوپر چڑھنے لگا تھا، ہاتھوں میں سردی کے باعث درد سا ہونے لگا تھا، مگر وہ نظر انداز کرتا اندر کودا تھا۔ سامنے ہی کھڑکی کھلی تھی۔ امن نے سانس روک دیا تھا، جانے کیوں آج حیا کے سامنے جانے سے اسے اپنا آپ کیوں شرمسار سا لگ رہا تھا۔ لاکھ ہمت باندھنے کے بعد بھی وہ اندر گیا تھا۔ پورے کمرے میں اس کی خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ وہ لب بھیج گیا تھا، سرخ ہونٹ سگریٹ پیتے کی وجہ سے ہوش بے جان سے لگ رہے تھے۔ حلیہ معمول کے برعکس بکھرا ہوا تھا۔ تم؟ اپنی سوچ میں گم اچانک حیا کی آواز پر وہ مڑا تھا، جو واش روم سے باہر نکلی تھی۔ حیا کیسی ہو؟ امن نے بے چینی سے اسے دیکھتے اسے پاس جاتے پوچھا تھا، جبکہ حیا غیر محسوس انداز میں 2 قدم پیچھے کو ہوئی تھی۔ امن ٹھٹکا، مگر اپنا وہم سمجھتے وہ پھر سے آگے ہوا تھا۔ تم کیوں آئے ہو امن؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ اس کا لہجہ بے لچک تھا، جیسے کہنے کے دوران وہ ہر تاثر سے خالی تھا۔ امن نے لب بھیجتے اسے دیکھا، جو بالکل حیا نہیں لگ رہی تھی اسے۔ بات سن لو میری، پلیز ایسا مت کرو۔ وہ تڑپ اٹھا تھا۔ اس کی بے رخی امن کو اپنا دل جلتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ بے اختیار اس کا بازو تھاما تھا۔ حیا کا رنگ پل بھر میں سفید ہوا تھا، اپنا بازو امن کے ہاتھ میں دیکھ کر۔ چھوڑو مجھے امن، دور رہو مجھ سے، حیا نے چلاتی اونچی آواز میں کہا تھا، جبکہ امن نے خوف سے دروازے کو دیکھا تھا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ نکلو یہاں سے، کیا لینے آئے ہو یہاں؟ حیا نے پھر سے چلاتے اسے دھکا دیتے کہا تھا، جبکہ امن نے دروازے کی جانب دیکھتے پھر سے اپنی بات دہرائی تھی، جسے وہ
نظر انداز کر رہی تھی۔ شش، آواز مت کرو۔ امن نے جھنجھلاتے اس کے چہرے پر اپنا بھاری ہاتھ رکھتے اسے خاموش کروایا تھا، جس سے وہ مزید خوفزدہ ہوتے اس کی گرفت میں مچلنے لگی تھی۔ امن نے بے بس نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ حیا نے ڈر اور خوف سے ایک نظر آگے پیچھے دیکھا اور پاس پڑے ٹیبل کو پاؤں کی مدد سے ہلایا تھا۔ میز پر پڑا واز فرش پر گرتے چکنا چور ہوا تھا۔ جھناکی کی آواز پورے روم میں گونجی تھی۔ اچانک سے دروازہ ٹھا سے کھلا تھا۔ دروازے سے داخل ہوتے حسن کو دیکھ امن نے خوف اور وحشت سے بھری نظروں سے حیا کو دیکھا تھا، جو اس کی گرفت میں تھی، جبکہ امن کا ایک ہاتھ حیا کے منہ پر تھا۔ حسن نے قہر بھری غضبناک نظروں سے امن کو دیکھا تھا۔ امن کا ہاتھ خود بخود ہی پیچھے ہوا تھا۔ حیا بھاگتے اپنے ڈیڈ کے سینے سے جا لگی تھی۔ پاپا، امن میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، آپ پلیز اسے لے جائیں۔ ڈر اور خوف سے وہ سہمی جھوٹ کا سہارا لیتے بولی تھی۔ حسن نے ایک تیز نظر اس پر ڈالی تھی اور پیچھے کھڑی یسری کے حوالے حیا کو کرتے وہ آگے بڑھا تھا، جہاں وہ حیران بت بنا سا کھڑا حیا کو بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ ماموں، چٹاک، خاموش، آواز نہ آئے تمہاری۔ حسن کے ہاتھ سے پڑتے اس دوسرے تماچے نے آج امن کی نظروں سے حیا کی محبت کو گرا دیا تھا۔ وہ خاموش مٹھیاں بیچتے کھڑا تھا۔ نکل جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ میری نظروں سے دور، اس سے پہلے کہ میں اپنے کسی بھی رشتے کا پاس بھول کر تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، اور پوری زندگی اپنی شکل مت دکھانا مجھے۔ یہ وہ آخری الفاظ تھے جو اس کے کانوں میں اپنوں کی یاد کی طرح گونجتے اسے آج بھی تکلیف دیتے تھے۔ وہ مردہ قدموں سے واپس لوٹا تھا، مگر آگے معیز اور عمر اور وقاص کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر ایک اور انکشاف ہوا تھا اس پر۔ اس کی بربادی، اس کے ماں باپ کی عزت، سب کچھ اس کی ایک غلطی کی وجہ سے تہس نہس ہوا تھا۔ وہ دھندلی نظر سے آسمان کو دیکھتا، اپنے آنسو صاف کرتے سڑک پر گھومنے لگا تھا۔ ویران تاریخ خاموشی سڑک پر وہ بے مقصد ہی چلا تھا، جانے کتنے دن کتنے مہینے، اسے اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ وہ فٹ پاتھ پر سوتا تھا، لڑکوں کو بھیک مانگتے دیکھتا، مگر کبھی اپنے اندر یہ ہمت نہ بنی تھی۔ اور پھر ایک دن وہ اٹھا تھا، فیکٹری کے سامنے کھڑے ایک ٹرک میں سے مال اتارتے مزدور کے ساتھ وہ بھی کام میں لگا تھا۔ مالک مکان نے بچا کہتے اسے نکالا تھا، مگر وہ پھر سے ایک نہیں بلکہ دو دو بوریاں ایک ساتھ کندھے پر لادے اتارنے لگا تھا۔ مزدور حیرت سے گنگ منہ کھولے اس 16 سالہ لڑکے کو دیکھ رہے تھے۔ مالک مکان مسکرایا تھا۔ میرا پیسہ؟ خون سے سرخ ہوتے ہاتھ سے اپنا پسینہ صاف کرتے وہ سخت بے تاثر لہجے میں بولا تھا۔ مالک مکان نے اسے 100 روپے دے دیے تھے، حالانکہ اس کے کام کے حساب سے 2000 بنتا تھا۔ امن نے نوٹ تھاما اور مسکراتی نظریں اس فیکٹری کے مالک پر ڈالی، جو خوش تھا آج اتنی بچت جو ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ پلٹا تھا پاس پڑی شیشے کی بوتل وہ ایک دم غصے سے ٹھا کرتا اس کے سر پر توڑ چکا تھا، اور اس کے بعد وہ رکا نہیں تھا۔ مزدور نے گھبراتے آگے بڑھتے اسے تھاما تھا اور پھر اسے پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ بچہ ہونے کی وجہ سے اسے سخت مشقت میں 1 سال جیل میں رکھا تھا، اور اس 1 سال نے اسے امن سے بھاؤ بنا دیا تھا۔ جیل میں رہتے اس کے اندر پلتے سارے جذبات نفرت میں بدلے تھے۔ اپنے باپ سے نفرت اسے شدید تر محسوس ہوتی تھی، کیونکہ وہ اپنی اولاد کا بھروسہ نہ کر سکا۔ اور اس 1 سال کے بعد وہ باہر نکلا تھا، مگر بھاؤ بن کر۔ وہ ہر برا کام کرتا تھا جس سے اسے روکا جاتا۔ جیل اسے روکنے کے لیے نہیں بلکہ اسے سہارا دینے کا کام کرتی تھی۔ باہر نکلتے ہی اس نے سب سے پہلے اس فیکٹری کے مالک کو مارا تھا، وہ بھی سب کے سامنے۔ اس کی فیکٹری جو کہ 2 نمبر تھی، اس کا سارا پیسہ غریبوں میں بانٹنے کے بعد اس کے جیب سے اپنا 2000 نکالا تھا اور پیدل چل پڑا تھا۔ یہ سفر اس کا انجان راستوں پر تھا، یہ جانے بغیر کہ یہ سفر اسے کہاں لے جائے گا۔ اپنوں کے اعتماد کی کمی، خود بری صحبتوں میں پڑنے کی غلطی، چھوٹی سی عمر میں محبت سے ملنے والا دھوکہ، بستر پر سونے والی عمر میں فرش پر سونا، جیل میں اپنے سے بڑے لڑکوں کی ہر زیادتی کو برداشت کرنا، ان سب چیزوں نے مل کر اسے اندر سے پتھر بنا دیا تھا، جس میں جذبات نہیں تھے، بلکہ وہ بس ایک بولتا بت بن گیا تھا۔
اپنے جذبات، اپنی الفت پر اس نے بند باندھ دیے تھے، کبھی نہ ٹوٹنے والا بند۔ وہ جھکا نہیں تھا بلکہ دنیا کو اپنے آگے جھکا لیا تھا، اور آج وہ دنیا کے لیے نہیں اپنوں کے لیے جیتا تھا۔ اس کے اپنے، ایسے اپنے جو اسے ہر مصیبت میں ڈھال بن کر بچاتے تھے، ایسے رشتے جن کو امن کی طرح ہی ان کے گھر والوں نے بے آسرا کر دیا تھا۔ اب وہ لوٹنا چاہتا تھا ان سب کو جنہوں نے اس سے اس کا سب کچھ لوٹ لیا تھا، اس کا بچپن، اس کا مستقبل، اس کے اندر کا ایک معصوم انسان۔ وہ برباد کرنا چاہتا تھا اپنی محبت کو، اس لڑکی کو جسے اس نے اس عمر سے عشق کیا تھا، جس عمر میں وہ اس جذبے کی حدود تک سے ناواقف تھا۔ اب یہ تو آنے والا وقت بتانے والا تھا کہ کیا وہ تباہ کرے گا سب کو یا پھر خود کو فنا کرے گا۔ حال تیز سائرن کی آواز پر ایک دم سے لوگوں نے مڑتے سڑک کی جانب دیکھا، جہاں سڑک پر سب نے ہواؤں سے باتیں کرتی فل سپیڈ میں آگے بڑھتی بائیک کو دیکھا۔ بائیک ایک جانب رکتے وہ مخصوص سے انداز میں ہیلمٹ نکالتے سامنے لگاتے بائیک سے اتری تھی۔ بلیک لیدر جیکٹ جس کی ہاف زپ بند تھی، اسے مزید اوپر کیے وہ پاؤں اوپر کرتے ایک دم سے نیچے جھکتے اپنا موبائل شوز کے اندر سے زپ کھولتے نکالتے کھڑی ہوئی تھی۔ ہلکی ہلکی سی دھوپ کے ساتھ چلتی نرم ہوا اس کے چہرے پر ٹکراتے گزر رہی تھی۔ وہ ناک سکوڑتے حسب معمول چڑھتے اپنی ہائی پونی ٹیل میں جکڑے کالے کمر سے تھوڑے اونچے بالوں کو پیچھے کرنے لگے، ساتھ ساتھ موبائل بھی سکرول کر رہی تھی۔ چہرہ پہ ایک الگ فاتحانہ سرشاری سی مسکراہٹ تھی، اس کی تھوڑی پر نمودار ہوتا بڑا سا گڑا اس کے مسکرانے پر مزید گہرا ہوتا تھا۔ سرخ و سفید رنگت میں کھلتی غصے کی لالی وہ اب غصے سے موبائل کو گھور رہی تھی، مگر پھر اپنے یہاں آنے کا مقصد یاد آتے ہی تاثرات یکسر بدلے تھے۔ ایک نظر اپنے حلیے کو ستائشی نظروں سے دیکھتی، وہ خود پر اٹھتی کئی نگاہوں کو اگنور کر چکی تھی۔ کتنی دیر لگے گی؟ اور سامنے سے آتے جوزف کی جانب دیکھتے وہ اپنے مخصوص لہجے میں بولی تھی۔ اچانک سے موبائل اسکرین روشن ہوئی تھی، جہاں سے موصول ہوتے میسج کا رپلائی کرتی وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ بس وہ آ رہے ہیں۔ نظریں جھکائے وہ ہاتھ احتراماً باندھے ہوئے بولا تھا کہ وہ سنتی ہوں کرتے اپنے بائیں ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ کر گئی۔ وہ ایئرپورٹ کے اندر کی جانب متلاشی نظروں سے دیکھنے لگی، جبکہ نظروں کے سامنے گزرے وقت کا ایک پل چھن سے لہرایا تھا۔ اچانک سے دھندلا ہوتا عکس اب مکمل ہو چکا تھا، جب نظریں سامنے سے آتے کندھے پر اپنا سفری بیگ لٹکائے ایک ہاتھ میں اپنی براؤن جیکٹ پکڑے، ہمیشہ کی طرح چہرے پر اس کی سوچ کے مطابق بیزار گھمنڈی سے تاثرات لیے وہ اونچا لمبا بالکل اپنے باپ کی کاپی، وہی رنگ، وہی شکل و صورت، وہ سڑتا پاؤں اسے جانچ رہی تھی۔ مقابل کی نظریں اپنے استقبال کے لیے آئے افراد کو ڈھونڈنے میں مصروف تھیں، یہ جانے بغیر کہ استقبال کا سارا بندوبست وہ خوب اچھے سے کر چکی تھی۔ اس کے باہر آتے ہی بالکل اسے سامنے کھڑی ہوئی تھی اور ہاتھ جیکٹ کے پاکٹ میں پھنسائے تھے۔ مقابل نے یوں اپنے سامنے راستہ روکے کھڑے اس نازک سے وجود کو سرتا پاؤں اچٹتی نگاہوں سے گھورا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس کے حلیے سے چڑ سی محسوس ہوئی تھی، مگر وہ ضبط کر گیا تھا۔ شاید کوئی انجان تھا، شاید کوئی انجان تھی۔ وہ نظریں اس کی ہائی ہیل شوز پر گاڑتے ایک جانب سے گزرنے لگا کہ آواز پر ٹھٹکتے اس کے قدم تھمے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ تمہیں بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا کہ یہاں آتے ہی تمہاری پہلی ملاقات مجھ سے ہو۔ پھر میں نے سوچا آخر بچپن کا گہرا رشتہ ہے، اب اسی ناطے سے سب سے پہلے دیدار کروانا لازمی ہے۔ وہ کیا ہے نا کہ وریام انکل اور میرے ڈیڈ دونوں کے پاس بالکل فرصت نہیں، یو نو نا، کام کا برڈن۔ وہ تو سوچ رہے تھے کہ خود ہی آ جائے گا، مگر پھر میں نے سوچا کہ یہ تو کتنا غلط ہو جائے گا، چلو گھر آ کر انسلٹ کرنا اور بات ہے اور یوں بھی سفر چھوڑ دینا، کیا پتہ بیچارے کو کوئی رکھے بھی کہ نہیں۔ کیا کروں طرز خور ہوں، کیا کروں طرز خور ہوں، تمہاری طرح بے حس تو ہونے سے رہی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کے بول رہی تھی، اور بس یہی تک تھی مقابل کی برداشت جو وہ آزما چکی تھی۔ تمہیں کسی نے بتایا نہیں؟ تم اور بھی زیادہ کالے ہو گئے ہو،
چھی چھی، لگتا ہے پاکستان کا پانی راس نہیں آیا جب ہی انکل نے یہاں بھیج دیا۔ شاید کچھ یہاں کی آب و ہوا کا ہی اثر ہو جائے تم پر۔ بائک سے ٹیک لگاتے وہ اس کے دھواں دھواں چہرے کو دیکھ رہی تھی، جس کی غضب سے سرخ ہوتی کالی آنکھوں مقابل کھڑے اس نازک وجود پر تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید میں نے کچھ زیادہ ہی کہہ دیا ہوگا، مگر آج تم سے اتنے سالوں بعد ملتے مجھے اس بات کا اچھے سے احساس ہو چکا ہے کہ میں نے کچھ زیادہ نہیں بلکہ بہت کم کہا تھا۔ مخصوص دل جلانے والی مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ جھکتے رازداری سے گمبھیر سرد لہجے میں بولا تھا، جبکہ مقابل کا چہرہ حد تک سے دھواں دھواں تھا۔ تم میرے کیا کسی بھی لڑکی کے قابل نہیں ہو اذلان عاشر الفی، اور ایک بات یاد رکھنا، تم آ تو گئے ہو مگر اب تمہارے اٹھنے بیٹھنا، تمہارا جینا تک میں حرام کر دوں گی۔ آئی ہیٹ یو، یہ بات یاد رکھنا تم۔ اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اٹھائے وہ اسے وارن کرنے لگی تھی، جو ہاتھ اب سینے پر باندھے اسے سن رہا تھا بغور۔ لیٹس سی ڈیئر، اسے بائک پر بیٹھتا دیکھ وہ سوچ چکا تھا پہلے کام اسے بائک چلانے کی آزادی ختم کروانے سے کرنا تھا، مگر شاید وہ جانتا نہیں تھا کہ وہ کس سے ٹکر لے رہا تھا، جو اتنے سالوں میں محض ایک ہی کام اچھے سے کرنا جان پائی تھی، اور وہ تھی اپنی ضد پوری کرنا۔ کہاں ہے؟ کان سے فون لگائے وہ دانت پیستے سرخ چہرے سے ماتھے کو شہادت کی انگلی سے مسلتے ہوئے بولا تھا، تیرے پیچھے دیکھ۔ جواباً وہی مسکراتی بھاری آواز موبائل فون سے ابھری تھی کہ اذلان اچھا خاصا برا مناتا مڑا تھا۔ کب سے تیرا ویٹ کر رہا ہوں، کہاں رہ گیا تھا تو؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے غصے سے بیگ پچھلی سیٹ پر پھینکا اور غراتے لہجے میں اسے دیکھ دانت پیستے ہوئے بولا، میں تو کب کا یہاں کھڑا ہوں، تیری ہی اپنی بیوی سے ڈسکشن ختم نہیں ہو رہی تھی، مجھے کیا خاک دیکھتا؟ سن گلاسز لگاتے وہ جلا دینے والی مسکراہٹ پاس کرتے بولا تھا، جبکہ لفظ بیوی پر اذلان پہلو بدلتا رہ گیا۔ موڈ مت آف کر، تو منا لے گا اسے، آئی نو۔ اس کی اتری شکل دیکھ کر ویام نے کندھے پر پنچ کرتے پرجوش لہجے میں کہا تھا، جبکہ اذلان نے اداس نظروں سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا، ماتھے پر بکھرے بھورے بال، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے، گالوں پر ابھرتے قاتل ڈمپل، وہ واقعی حسین تھا۔ کیسے منا لوں گا، بات بات پر تو لڑنے کو دوڑتی ہے۔ سر جھٹکتے وہ گہرا سانس لیتے اداسی سے گویا ہوا تھا، تو نے کون سا اس سے پیار سے بات کی ہے، ایسا زہر بول کیسے لیتا ہے تو ویسے؟ پل بھر کو چہرہ گھمائے اسے دیکھتا وہ واقعی کافی متعجب سا تھا۔ اذلان نے سر جھٹکا اور کھڑکی سے باہر کے مناظر پر نظر دوڑائی۔ اگر نہ بولتا تو وہ مجھے اپنی باتوں سے ہی مار دیتی، بہت دھیمی آواز میں کہا، جسے وہ دوبارہ سے انہی لمحوں میں جی رہا تھا۔ ویام نے ہونٹ او شیپ میں ٹرن کیے اور سر تعصب سے ہلا دیا۔ اسے ناراض کیا ہے تو راضی بھی کر لے، یہ کیا ہوا؟ بجائے اسے سوری کرنے کے تو اسے مزید نفرت دلا رہا ہے خود سے۔ ویام کو اس پہ واقعی غصہ تھا، اس نے موقع بھی دیا تھا کہ شاید وہ خود ہی سوری کر دے، اپنے رویے کی معافی مانگے، مگر وہ تو کچھ اور ہی کر آیا تھا۔ تو چھوڑ یہ سب، میں ہینڈل کر لوں گا علایا کو۔ تو نے بتایا نہیں کہ علایا پیرس اس لڑکے کے ساتھ کیوں گئی تھی؟ رخ گھمائے سنجیدگی سے اسے دیکھتے اذلان نے پھر سے وہی بات پوچھی جو وہ کب سے پوچھ رہا تھا، مگر ویام ہر بار ٹال دیتا۔ ویام نے گردن ترچھی کرتے اذلان کو دیکھا، وہ ابھی اسے علایا کے اسپیشل فورسز میں ہونے کی بات نہیں بتانا چاہتا تھا، کیونکہ یہ دھماکہ وہ دونوں کو ایک ساتھ دینا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر صبر کر لے، خود پتہ چل جائے گا۔ میوزک آن کرتے اسے بالکل اگنور کیا تھا۔ اذلان غصے سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ میری پرنسس کو کیا ہو گیا ہے، اتنی خاموش کیوں ہے؟ نرمی سے حرمین کے سر کو سہلاتے وریام نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ جب سے آئی تھی بس خاموش سی بیٹھی تھی۔ اس کی خاموشی نینا اور وریام دونوں نے ہی بری طرح سے نوٹ کی تھی، وہ تو ہر وقت چہکتی رہتی تھی، مسکرانا تو جیسے بھول گئی تھی۔ ہور، وریام نے پھر محبت سے اسے پکارا تھا۔ حرمین نے زبردستی ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائی اور اپنے ڈیڈ کو دیکھا جو فکر مند سے تھے۔ ڈیڈ، آپ سب کو بہت مس کیا ہے میں نے۔ آنکھوں میں نمی سموئے وہ کہتے ہی وریام کے سینے سے لگی تھی۔ وریام نے مسکراتے اس کے سر کو تھپکتے ہونٹ اس کے سر پر رکھے تھے۔ میں نے بھی اپنی پرنسس کو بہت مس کیا ہے،
آنکھیں मूंदे وہ محبت سے بولا تھا۔ ہرمین خاموش اس کے سینے سے لگی تھی۔ پرنسس آپ تھوڑی دیر ریسٹ کر لو، پھر آپ کا بھائی آئے گا تو آپ نے پھر ریسٹ نہیں کرنی۔ آئی نو دیٹ۔ اوکے میں چلتی ہوں۔ مسکراتے ہوئے اپنے ڈیڈ کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اٹھی تھی۔ مریم نے دور تک اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ ہرمین کی یہ خاموشی اسے عجیب سی لگی تھی، مگر وہ اسے زبردستی کچھ بھی بتانے پر فورس نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے وہ خاموش سا ہو گیا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ گہرا سانس اپنی محفوظ پناہ گاہ پہ لیتے اندر داخل ہوئی تھی۔ ہوٹل میں ہونے والے واقعے نے اسے چپ سی لگا دی تھی۔ اسے یاد تھا کہ وہ ہوٹل میں تھی جب وہ آدمی اسے زبردستی کمرے میں لے گیا تھا، مگر پھر جب وہ ہوش میں آئی تو وہ گھر پر تھی۔ اس نے انزی کو بھی بتایا تھا ان سب کی بابت، مگر وہ کیسے مانتا؟ کوئی ثبوت جو نہیں تھا اس کے پاس۔ ایک سرد آہ خارج کرتے وہ آنکھیں موندے بیڈ پر گری تھی۔ کتنی خوش تھی، خوشی سے وہ گئی تھی، مگر کیا ملا اسے؟ کچھ بھی تو نہیں سوائے خوف اور ڈر کے۔ اپنی سوچوں سے الجھتے اچانک اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ ہرمین نے بیٹھتے ساتھ ہی فوراً سے اپنے بائیں ہاتھ کو دیکھا اور پھر دائیں کو۔ میرا بریسلیٹ؟ اپنے ہاتھوں پر اپنا فیورٹ بریسلیٹ نہ پاتے ہی وہ ہلکی سی آواز میں منمنائی تھی۔ شاید کہیں گر گیا ہو۔ خود کو تسلی دیتے وہ اٹھی اور فریش ہونے واش روم کی جانب بڑھی۔ تم نے کہا تھا کہ تم ڈھونڈ لو گی اسے، کہاں ہے وہ؟ سرخ نظروں سے لیلی کو دیکھتے وہ غصے سے پوچھنے لگا۔ لیلی نے آنکھیں چھوٹی کیے اس پاگل انسان کو دیکھا۔ اسے دیکھ مافیا ڈان کم اور ایک مجنوں کی فیلنگ زیادہ لگی تھی لیلی کو۔ کوشش کر رہی ہوں میں، مل جائے گی وہ۔ سر جھٹکتے وہ وائن کا گلاس اٹھائے لبوں سے لگا گئی۔ HAR نے جبڑے بھیجے اسے دیکھا۔ میرا مجرم نہیں ڈھونڈ پائے تم؟ طنزیہ لہجے میں چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ صاف اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ HAR نے اسے گھورا اور پھر چیئر کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ پاکستان پولیس فورس کا ایک معمولی سا آفیسر تھا وہ لڑکا، جو تمہارے ناک کے نیچے سے لڑکیوں کو اڑا لے گیا۔ مطلب کوئی پاکستانی آدمی مجھ پر ہاتھ ڈال گیا؟ کون ہے وہ؟ کیا نام ہے اس کا؟ شورابار لہجے میں وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے بولی تھی۔ HAR نے مسکراتے اسے دیکھا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ میرا کام کرو اور پھر ساری معلومات مل جائے گی تمہیں۔ نارمل سے انداز میں وہ آنکھ دباتے اسے مزید آگ لگا گیا۔ فکر مت کرو، آدھا کام ہو چکا ہے۔ علایا نام ہے اس لڑکی کا، لندن میں رہتی ہے، اور باقی سب بھی میں معلوم کر لوں گی جلد ہی۔ اسے بتانے کا ارادہ نہیں تھا لیلی کا، مگر اب اذلان کے متعلق مزید جاننے کی خواہش میں وہ اسے بتا رہی تھی یہ سب۔ علایا بالکل اس کی طرح ہی اس کا نام بھی خوبصورت ہے۔ میں خود جاؤں گا لندن اس کے پاس، وہ جہاں بھی ہوئی اسے ڈھونڈ نکالوں گا میں۔ وہ صرف HAR کی ہے، میری ہے وہ۔ میں آ رہا ہوں علایا۔ ماتھے پر بکھرے شہد رنگ پسینے سے نم ماتھے پر چپکے بال، بائیں ہاتھ میں بے ترتیبی سے رنگ برنگے دھاگے اور بریسلیٹ ڈالے، کالی ہی بنیان میں وہ سرخ نظروں سے دیوار کو گھورتا پش اپس کر لگا رہا تھا۔ چہرے پر بکھری سرد مہری معمول سے زیادہ ہٹ کے اور تاثرات بے حد سنجیدہ تھے۔ لگاتار پش اپس کرتے اس کے چوڑے مسلز بار بار پھول رہے تھے، گردن کی نیلی رگیں واضح ہو رہی تھی، جبکہ سفید چہرہ اس وقت سرخ ہوا پڑا تھا۔ اچانک سے موبائل پر ہوتی بیل نے اسے چونکنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ رکتا گردن ترچھی کیے میز پر پڑے اپنے فون کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ نظریں کھڑکی سے باہر کے مناظر پر گاڑے وہ سرد بے تاثر لہجے میں بولا تھا۔ ٹھیک ہے، کرنے دو اسے اپنی مرضی، جو ہوگا بعد میں دیکھ لوں گا۔ مقابل کی بات سنتے وہ جواب دیتا کال کٹ کر گیا۔ چند پل یوں ہی خاموشی سے باہر دیکھنے کے بعد وہ مڑا تھا۔ الماری کھولتے اپنے کپڑوں کا جائزہ لیا تو مسکراہٹ خود بخود ہونٹوں پر آ ٹھہری تھی۔ نیوی بلو کلر کی شرٹ کے ساتھ میچنگ جینز نکالتے وہ واش روم کی جانب بڑھا تھا۔ اگلے 10 منٹ میں وہ نکھرا سا شاور لیتا باہر آیا تھا۔ چہرے کے تاثرات اب بالکل نارمل ہوئے تھے، جیسے وہ خود کو پرسکون کر چکا ہوں۔ بھاؤ؟ پشت سے ابھرتی آواز پر ہاتھ پر گھڑی باندھتے بھاؤ نے ماتھے پر بل ڈالے مڑ کے دیکھا تھا تو سامنے زوہا کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ بھاؤ، کہیں جا رہا ہے تو؟
انگلیاں چٹکاتے وہ مضبوطی سے اس کی تیاری کی بابت پوچھنے لگی تھی۔ بھاؤ نے ناگوارے سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں جا رہا ہوں میں، کیوں؟ تو نے سائن کر کے دینا ہے میں؟ خاصے غصے میں تپے چہرے سے وہ اس پر چڑھ دوڑا تھا۔ زوہا اس کے انداز سے پہلے سے واقف تھی، اسی لیے ڈیڑھ بنے وہیں کھڑی رہی تھی۔ کیا ہے اب، کیوں سر پر سوار ہو گئی ہے؟ بیزاری سے ماتھے پر بل ڈالے وہ بدسلوکی سے تیز لہجے میں گویا ہوا۔ زوہا پل بھر میں سٹپٹا گئی تھی۔ نہیں، میں تو بس، کہتے ساتھ ہی وہ خاموش ہوتی۔ کیا کہتی کہ اسے دیکھنے کی چاہ میں دوڑی چلی آئی؟ اس کا ریاکشن بھی خوب اچھے سے معلوم تھا، جبھی سر جھکائے خاموش کھڑی تھی۔ تجھے مجھ میں کیا کمی لگتی ہے بھاؤ؟ تو بتا، میں کہاں سے تیرے قابل نہیں؟ میں خود کو بدل لوں گی تیرے لیے۔ خود سے محض چند قدموں کے فاصلے پر کھڑے اس ساحرانہ شخصیت رکھنے والے مغرور بے حس انسان کو دیکھتے وہ جلے دل سے بولی تھی۔ بالوں میں چلتا بھاؤ کا ہاتھ پل بھر کو رکا تھا۔ تاثرات سخت ہوئے تھے، بھویں غصے سے تن گئی تھی، مگر پھر مڑتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بھاؤ نے جب سے جبڑے بھینچتے آنکھیں موندی تھی۔ تم میں کوئی کمی نہیں ہے زوہا، بالکل تم ہر لحاظ سے مکمل ہو، کامیاب اور خوبصورت بھی ہو، مگر میں تمہارے قابل نہیں ہوں، کیونکہ میں تمہارے لیے نہیں بنا۔ اللہ نے ضرور کچھ اچھا سوچا ہوگا تمہارے لیے، مگر وہ بھاؤ نہیں ہو سکتا۔ آج کے بعد اس بات کو یہیں پر ختم کر دو۔ ہم اچھے دوست ہیں، تم دل لگا کر پڑھو، اپنی ماں کا خواب پورا کرو۔ جانتی ہو نا، تمہارے لیے تمہاری ماں کو طلاق ہوئی ہے۔ آج وہ صرف اس ایک آس پر زندہ ہے کہ تم ایک نہ ایک دن ڈاکٹر بنو گی، اور پھر وہ تمہارے باپ کے سامنے جائے گی یہ بتانے کہ بیٹی صرف شادی کے لیے ہی نہیں بنی، بلکہ بیٹی اپنے ماں باپ کا وہ غرور ہوتی ہے جسے اللہ نے تحفے کے طور پر والدین کو عطا کیا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ تم جلد ہی ایک کامیاب ڈاکٹر بنو گی، اپنی ماں کے لیے، اپنے اس خاندان کے لیے جس کے کئی بیمار بچے اس بھاؤ سمیت تمہارے لیے دعا گو ہیں۔ چھوڑ دو اس عشق محبت کو، یہ صرف جان جلاتا ہے، انسان کو مار دیتا ہے، مگر بدلے میں کچھ نہیں دیتا سوائے بے وفائی کے۔ مجھے یقین ہے اس بار تم مجھے نا امید نہیں کرو گی۔ اس کے کندھے کو تھپکتے بھاؤ نے ایک آنچ سے اسے نرم نظروں سے دیکھتے کہا تھا۔ 15 سال کی تھی جب وہ اسے اس کی ماں سمیت آوارہ لڑکوں سے بچا کے لایا تھا، اپنے گھر کا فرد بنایا تھا، مگر زوہا اسے تب سے اپنے دل کی مسند پر بٹھا چکی تھی، جس سے امن بخوبی واقف تھا، مگر وہ چاہتے ہوئے بھی اسے بدلے میں کچھ بھی نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ وہ خود بھی تو خالی ہاتھ تھا۔ میں کوشش کروں گی، مگر تمہیں نہیں بھول سکتی میں۔ چہرے پر تلخ مسکراہٹ سجائے وہ زخمی سا مسکرائی تھی، تو امن نے گہرا سانس بھرتے اسے دیکھا جو اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔